بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے میجر تھیمز ان ٹوائلائٹ ان ڈیلی. ٹوائلائٹ ان ڈیلی یعنی دلی کی شام کے ناول میں بڑے یا اہم موضوعات. احمد علی ہیز انٹروڈیوسڈ اے نمبر آف تھیمز ان دا ناول. احمد علی نے اس ناول میں بڑی تعداد میں موضوعات سے متعارف کروایا ہے. The novel works at various levels. ناول مختلف سطحوں پر کام کرتا ہے. To bring a coherent whole, ایک ساتھ مربوط کرنے کے لیے, to the reader's delight, قاری یا پڑھنے والے کی خوشی کو. On the literal level, لفظی سطح پر, it is the sad tale of میر نہال, کہ میر نہال کی ایک افسوسناک کہانی ہے. اینڈ ہز فیملیز ٹریجک ڈاؤن فال, اور اس کے خاندان کا دردناک زوال ہے. اٹ آلسو رنز ڈیپ, یہ بھی گہرا چلتا ہے. ٹو بیکم این انفیرنس ٹو آل ہیومینٹی, تمام انسانیت کا خلاصہ بننے کے لیے. ہینس اٹ ورکس ایٹ بوتھ انڈیویژول ایز ویل ایز جنرل لیول, لہذا یہ انفرادی کے ساتھ ساتھ عام سطح پر یعنی دونوں سطحوں پر کام کرتا ہے. احمد علی کلیئرلی اسٹیٹس دا میجر تھیمز. احمد علی واضح طور پر بڑے موضوعات بیان کرتا ہے. ہی ہیز ایکسپلورڈ ان ٹوائلائٹ ان ڈیلی, جو اس نے دلی کی شام میں تلاش کیے ہیں. ان دا فالوئنگ ورڈس, درج ذیل الفاظ میں. My purpose in writing the novel was to depict a phase of our national life. My purpose in writing the novel, اس ناول کو لکھنے کا میرا مقصد was to depict, بیان کرنا تھا, a phase of our national life, ہماری قومی زندگی کی حالت کو, and the decay of a whole culture, اور پوری ثقافت کی تباہی کو. A particular mode of thought and living, ایک مخصوص انداز of thought, سوچ اور رہائش کا, رہنے کا. Values now dead and gone already right before our eyes. Values now dead, اقدار یا قدریں اب مردہ ہیں اور پہلے ہی جا چکی ہیں. Right before our eyes, ٹھیک ہماری نظروں کے سامنے. The domestic life is considered to be the pivot of any culture or a society. The domestic life, گھریلو زندگی سمجھی جاتی ہے to be the pivot of any culture or society, کسی ثقافت یا معاشرے کا محور سمجھی جاتی ہے. No portrayal of any particular culture is possible without the explanation of the domestic life it entails. No portrayal of any particular culture, کسی خاص ثقافت کی کوئی تصویر پاسبل نہیں, ممکن نہیں. without the explanation, وضاحت کے بغیر, of the domestic life, گھریلو زندگی کی, it entails, جو یہ عائد کرتا ہے. The writer has described a subdivision, مصنف نے تقسیم در تقسیم بیان کیا ہے, of the house, گھر کی, into two parts, دو حصوں میں, مردانہ and زنانہ, مردانہ اور زنانہ میں. The architecture of a house chiefly exemplifies, architecture of a house, ایک گھر کی معماری, فن تعمیر زیادہ تر وضاحت کرتی ہے. the way of thinking, سوچ کا انداز, of its dwellers, اس کے باشندوں کا, and their lifestyle, اور ان کا طرز زندگی. the responsibilities of men and women are clearly distinguished, مرد و خواتین کی ذمہ داریاں واضح طور پر ممتاز ہیں. the women wait for their men,
from morning till evening for provision. خواتین اپنے مردوں کا انتظار کرتی ہیں صبح سے شام تک. فار پروویژن کھانے پینے کا سامان، کھانے پینے کے سامان کے لیے، کھانے پینے کا سامان فراہم کرنے کے لیے. دا مین ایڈمٹ دا سپریمیسی آف ویمن ان ڈومیسٹک افیئرس. مرد تسلیم کرتے ہیں دا سپریمیسی آف ویمن، خواتین کی برتری کو، ان ڈومیسٹک افیئرس، گھریلو معاملات میں. ان انڈین مسلم کلچر، ہندوستانی مسلمانوں کی ثقافت میں، مین فیل پرائڈ ان پروٹیکٹنگ دیئر ویمن فرام ڈینجرس. مرد فخر محسوس کرتے ہیں پروٹیکٹ کرنے میں، حفاظت کرنے میں اپنی خواتین کو، فرام ڈینجرس، خطرات سے. ٹھگس آر رابرز، لوٹنے والوں سے، لٹیروں سے. دے ہیو نو کنٹریبیوشن ان دی ارینجمنٹ آف ہوم، وہ کوئی امداد یا حصہ نہیں رکھتے ہیں ان دی ارینجمنٹ آف ہوم، گھر کے انتظام میں. ٹو ارینج فار دا فیسٹس اینڈ سیلیبریشنز اسٹرکٹلی کمز انڈر دا ویمنس ڈومین. ارینج فار دا فیسٹس، ضیافتوں اور تقریبات کا انتظام کرنا اسٹرکٹلی، سختی سے، خواتین کے ہلکا اثر کے تحت آتا ہے. دا ڈیوٹی آف مین از ٹو پرووائڈ منی اینڈ ریسورسز. مردوں کا فرض یا ڈیوٹی رقم فراہم کرنا ہے اور ذرائع مہیا کرنا ہے. The novel deals with various kinds of rituals and customs common to all humankind. ناول ڈیل کرتا ہے، سلوک کرتا ہے مختلف قسم کے رسم و رواج، common to all humankind، جو تمام انسانیت میں مشترکہ ہیں یا عام ہیں. The festivities of marriage and childbirth are celebrated worldwide. Festivities of marriage، شادی کی خوشیاں اور بچے کی پیدائش کی خوشیاں، are celebrated worldwide، عالمی طور پر منائی جاتی ہیں. Similarly, the descriptions of funerals and sickness arouse the feelings of despair and gloom in all parts of the world. اسی طرح سے descriptions، تفصیلات آف فیونرلس، جنازوں کی، تدفین کی اور بیماری کی، اروز دا فیلنگس آف ڈسپیئر، مایوسی اور افسردگی پیدا کرتی ہیں. ان آل پارٹس آف دا ورلڈ، دنیا کے تمام حصوں میں. ہینس دا سائیکل آف لائف اینڈ ڈیتھ ٹیکس پلیس، لہذا زندگی اور موت کی گردش یا چکر ٹیکس پلیس، واقع ہوتا ہے تھرو دی ایمبیولنٹ فیلنگس، دو جذباتی احساسات کے ذریعے، آف ریپچر اینڈ ڈیجیکشن. ریپچر بے خودی اور افسردگی کا، بے خودی اور افسردگی کے دو جذباتی احساسات کے ذریعے واقع ہوتا ہے. فیلیئرس اینڈ اچیومنٹس، ناکامیوں اور کامیابیوں، کالس، جھگڑوں، اینڈ اور ریکنسیلیشنس اور ملاپوں کے ذریعے. دا یونیورسل اینڈ کامنلی شیئرڈ تھیم آف لو اینڈ میرج، یونیورسل، عالمگیر اور کامنلی اور مشترکہ، شیئرڈ تھیم، بانٹا گیا موضوع، آف لو اینڈ میرج، محبت اور شادی کا. فیڈلٹی اینڈ انفیڈلٹی، ایمانداری اور کفر کا. آلسو بیکم دا انٹرسٹ آف دا رائٹر، مصنف کی دلچسپی بھی بن جاتے ہیں. دا رائٹر ہیز گیون ویورڈ اینڈ گرافیکل پکچرز آف دا سٹی آف ڈیلی in a multi-faceted way. رائٹر نے ہیز گیون، دیا ہے ایک
واضح اور روشن تصویریں دی ہیں آف دا سٹی آف دہلی، دلی کے شہر کی ان ملٹی فاسٹڈ وے، کثیر جہتی انداز میں. He has successfully tried to cater all the dimensions of its landscapes. He has successfully tried، اس نے کامیابی سے کوشش کی ہے to cater all the dimensions of its landscapes، اس کے تمام خشکی کے مناظر کے طول و عرض کی تعلیم کے انتظام کرنے کی یا کھانا دینے کی. Its sights and sounds، اس کے مناظر اور آوازیں as if the writer is taking the reader on a journey، جیسا کہ گویا کہ مصنف is taking the reader، قاری کو لے جا رہا ہے on a journey، ایک سفر پر. and the reader literally starts walking the lanes of Delhi، اور قاری لٹرلی لفظی طور پر شروع کر دیتا ہے دلی کی گلیوں میں چلنا شروع کر دیتا ہے. He also tries to offer an insight into the political and historical details. He also tries، وہ بھی کوشش کرتا ہے to offer an insight، ایک بصیرت پیش کرنے کی into a political and historical details، سیاسی اور تاریخی تفصیلات میں. As if Ahmad Ali needs to portray the city of Delhi as a tragic character، گویا کہ احمد علی کا مطلب ہے to portray، تصویر کھینچنا the city of Delhi، دلی کے شہر کی as a tragic character، ایک دردناک کردار کے طور پر which is alive and breathing through the description of the novel، جو زندہ ہے اور ناول کی تفسیر یا وضاحت کے ذریعے سانس لے رہا ہے. The novel Twilight in Delhi revolves around the devastation and destruction of a grand culture and civilization. ناول دلی کی شام، تباہی اور بربادی کے گرد گھومتا ہے، ایک عظیم ثقافت اور تہذیب کی تباہی اور بربادی کے گرد گھومتا ہے. Ahmad Ali portrays the ethical discrepancy، احمد علی تصویر کھینچتا ہے، نقشہ اتارتا ہے اخلاقی اختلاف کا and malformation of his characters، اور اپنے کرداروں کی بے ترتیبی کا. The male characters are unruly and betrayed، میل کریکٹرز، مرد کردار سرکش اور دغا کرنے والے ہیں. they are indulged in frivolous activities، وہ frivolous قسم کی، فضول قسم کی، بےہودہ قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. like kites and pigeon flying، جیسا کہ پتنگیں اور کبوتر اڑانا. and wasting their time in useless pursuits of alchemy، اور alchemy کیمیا گری کی یوزلیس بیکار تلاشوں میں، مصروفیات میں، تلاش میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. their females on the other hand، ان کی خواتین دوسری طرف are quite uniformed of the reality، حقیقت سے یکساں طور پر، بالکل یکساں طور پر. and seem indifferent to what is happening، are quite uniformed، بالکل یکساں ہیں، یونیفارمڈ ہیں، یکساں ہیں of the reality، حقیقت سے. and seem indifferent to what is happening، اور بے تعلق ہیں جو واقعہ ہو رہا ہے around them، ان کے ارد گرد. and according to the tradition، اور روایت کے مطابق they remain confined،
with the four walls of their houses, اور محدود رہتی ہیں within the four walls of their houses, اپنے گھروں کی چار دیواریوں کے اندر. They are deprived of the right of knowledge and education. وہ محروم ہیں of the right of knowledge, علم اور تعلیم کے حق سے محروم ہیں. Ahmad Ali has employed the theme of time and tide in the novel. احمد علی نے ٹائم اینڈ ٹائڈ، اتار چڑھاؤ یا بہاؤ کے موضوع کو اس ناول میں استعمال کیا ہے. He waves his story on the universal fact. وہ عالمگیر حقیقت پر اپنی کہانی بنتا ہے. That time and tide waits for none. کہ اتار چڑھاؤ یا بہاؤ یا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. Despite all the chaos, تمام تر بد نظمی کے باوجود، life goes on، زندگی جاری رہتی ہے. دھوم کلندر God will give، دھوم کلندر God alone، دھوم کلندر God will give، دھوم کلندر God alone. The rhythmic and continuous beat of drum، دھوم دھوم دھوم. The rhythmic، تال میل اور کنٹینیوس، مسلسل، بیٹ، دھڑکن آف دھوم 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 کی becomes synonymous with the theme. synonymous بن جاتی ہے، مترادف بن جاتی ہے with the theme، موضوع کے ساتھ، of time and tide، وقت کے موضوع کے ساتھ مترادف ہو جاتی ہے. The flapping of the pigeon's wings، کبوتروں کے پروں کا پھڑپھڑانا appears as a repetitive strain throughout the novel. appear ظاہر ہوتا ہے ایک تکراری زور throughout the novel، پورے ناول میں. It keeps reminding of the lapse of time and tide of life. یہ یاد دلاتا رہتا ہے of the lapse of time and tide of life، زندگی کے بہاؤ کی بھول کی یاد دلاتا رہتا ہے. Though human beings are worst affected by the carnage of time، اگرچہ انسان بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں by the carnage of time، وقت کی خون ریزی سے. Yet the writer feels the brutality and covetousness، البتہ مصنف محسوس کرتا ہے brutality، سنگ دلی، اور covetousness اور طمع یا لالچ of time، وقت کا. even for the inanimate and absurd، یہاں تک کہ بے جان اور بے معنی creatures، مخلوقات، like cities، cross roads، جیسا کہ شہروں، چوراہوں، all monuments are also affected by the carnage of time، تمام یادگاریں وقت کی قتل و غارت سے بھی متاثر ہوتی ہیں. The heartlessness of time has been lamented at several instances. heartlessness of time، وقت کی بے دردی کو has been lamented، ماتم کیا گیا ہے at several instances، کئی مثالوں میں. The cruelty of time and tide becomes an extensive undercurrent of the novel. The cruelty of time and tide، وقت کے بہاؤ کا ظلم becomes an extensive undercurrent، وسیع زیریں دھارا بن جاتا ہے of the novel کا. Many parallel themes are running in Twilight and Delhi، بہت سے متوازی موضوعات چل رہے ہیں
in Twilight in Delhi, دلی کی شام میں احمد علی has handled the theme of change in a different way. احمد علی نے تبدیلی کے موضوع کو مختلف انداز میں ہینڈل کیا ہے، برتاؤ کیا ہے. He presents change as an inevitable law of nature. وہ تبدیلی کو پیش کرتا ہے فطرت کے ایک ناگزیر قانون کے طور پر. That is both irresistible and unbeatable. جو کہ دونوں ہے، ناقابل تلافی اور unbeatable ہے اور ناقابل شکست ہے. The theme of change has been dealt with. تبدیلی کے موضوع کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، ڈیل کیا گیا ہے at different levels، مختلف سطحوں پر. The change in culture and traditions، ثقافت اور روایات میں تبدیلی. The change in beliefs and practices، عقائد اور مشقوں میں تبدیلی. And the change in vicinity are a few important examples of the treatment of change. And the change in vicinity اور ارد گرد یعنی گرد و نواح میں تبدیلی. اور a few important examples، چند اہم مثالیں ہیں of the treatment of change، تبدیلی کے برتاؤ کی، سلوک کی. The change in rulers، the change in weather have been treated at the backdrop of the novel. The change in rulers، حکمرانوں میں تبدیلی، موسم میں تبدیلی have been treated، سلوک کیا گیا ہے at the backdrop of the novel، ناول کے پس منظر میں. The theme of generation gap، نسلی خلا کا موضوع is one of the most important themes in the novel. ناول میں انتہائی اہم موضوعات میں سے ایک ہے. میر نہال and اصغر seem to belong to two different planets. میر نہال اور اصغر تو مختلف سیاروں سے تعلق رکھنے والے دکھائی دیتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں. There is a little common in them، ان میں بہت کم مشترک ہے. Both are foil to each other، دونوں ایک دوسرے کی ہار یا شکست ہیں. There is a lack of communication and lack of understanding between them، ان کے درمیان کمیونیکیشن کی، رابطے کی کمی ہے اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دیم، اور ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ گھٹا کر بیان کرنے کی کمی ہے. if اصغر is seen in conflict with his father، اگر اصغر کو اپنے باپ کے ساتھ اختلاف میں دیکھا گیا ہے. میر نہال also despises اصغر's mongrel way of living، میر نہال بھی اصغر کے دوگلے رہنے کے طریقے سے نفرت کرتا ہے. and wearing English shoes and shirts، اور انگریزی جوتے اور قمیصیں پہننے سے نفرت کرتا ہے. if میر نہال is a representative of old order، اگر میر نہال پرانے نظم و ضبط، پرانی ترتیب کا نمائندہ ہے. اصغر از دا ریپریزنٹیٹیو آف نیو آرڈر، تو اصغر نئے نظام یا نئی ترتیب کا نمائندہ ہے. میر نہال ریپریمینڈس اصغر آن فالوئنگ انگلش فیشن، میر نہال درج ذیل انگریزی فیشن پر اصغر کی ملامت کرتا ہے. ہی سیز، وہ کہتا ہے You are again wearing those dirty English boots، تم دوبارہ وہی گندے انگلش بوٹس پہنے ہوئے ہو. I don't like them، میں انہیں پسند نہیں کرتا. I will have no aping of the فرنگیز in my house، میں اپنے گھر میں فرنگیوں کی نقل نہیں ہونے دوں گا. Throw them away، انہیں پھینک دو. Sexual strains run in the undercurrents of every society، جنسی رجحانات
ہر معاشرے کے زیریں دھارے میں بہتے ہیں. No society has ever been able to resist its charm. کوئی بھی معاشرہ کبھی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہوا ہے. Its charm and consequences, اس کی دلکشی اور نتائج کو مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہوا ہے. Even if it cannot be discussed openly, یہاں تک کہ اگر اسے کھلے طور پر بحث نہیں کیا جا سکتا. It makes its way through abuses, anecdotes and jokes to make its presence felt. It makes its ways, یہ اپنا راستہ اختیار کرتا ہے through abuses, برا بھلا کہنے کے ذریعے, قصے کہانیوں کے ذریعے اور مذاقوں کے ذریعے, to make its presence felt, اپنی موجودگی کو محسوس کروانے کے لیے. through direct or indirect references, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حوالوں کے ذریعے, the writer identifies the surge of sex present in the society. The writer identifies, مصنف پہچان لیتا ہے, the surge of sex, سیکس کا اضافہ present in the society, جو کہ معاشرے میں موجود ہے. The writer thinks that the segregation of the زنانہ and مردانہ, مصنف سوچتا ہے کہ زنانہ اور مردانہ کی تفریق نے has its worst effects on the society, معاشرے پر اپنے بدتر اثرات رکھتے ہیں. since there is little contract between men and women, چونکہ مرد و خواتین کے درمیان تھوڑا ہی معاہدہ ہوتا ہے. so both the sexes are fascinated to one another, اس لیے دونوں جنسیں ایک دوسرے سے مسحور ہوتے ہیں. therefore the suffocation in the orthodox society, اس لیے suffocation دم کشی in the orthodox society, مروجہ یا مقلد معاشرے میں دم کشی, finds its vent in the form of the traces of homosexuality, finds its vent, اپنا نکاس ڈھونڈ لیتی ہے, in the form of کی شکل میں, the traces of homosexuality, ہم جنسیت کے پتہ لگانے میں, سراغ لگانے میں, and visiting to the prostitutes, اور prostitutes کے طوائف کے پاس آنے جانے میں. though the women also nurture feelings, emotions and passions in their hearts, اگرچہ خواتین بھی نرچر فیلنگس, حفاظت کرتی ہیں احساسات کی, جذبات اور ایموشنز, جذبات اور پیشنز اور جذبات ان دیئر ہارٹس, اپنے دلوں میں حفاظت کرتی ہیں. yet they are taught from childhood, البتہ انہیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے to stifle such feelings, ایسے احساسات کو زائل کرنا سکھایا جاتا ہے. causing psycho disorder and hysteria, جو نفسیاتی خرابی اور ہسٹیریا کی وجہ بنتی ہیں. the theme of escapism is very important in the novel, ناول میں فراریت کا موضوع بہت اہم ہے. Birnihal seems to be a passive and idle kind of man, Birnihal ایک سست اور نکمی قسم کا آدمی دکھائی دیتا ہے. with his interests in pigeon flying, اپنی دلچسپیوں کے ساتھ کبوتر اڑانا, visiting keeps اور courtesans, visiting keeps ملاقاتیں رکھتا ہے, یا courtesans یا طوائفیں
اینڈ ویسٹنگ ٹائم ان الکیمی، اور کیمیا گری میں وقت ضائع کرنا. آلموسٹ آل میل کریکٹرز اور اسکیپسٹز، تقریباً تمام مرد کردار فراریت اختیار کرنے والے ہیں. اینڈ ویسٹ دیئر ٹائم ان ڈفرینٹ کائنڈز آف فریولٹیز، اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں مختلف قسم کی فضول خرچیوں میں. اینڈ ٹریویلٹیز، اور ادنا چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. دیز فرام سینسٹیو ٹو انٹلیکچوئل، یہ سینسٹیو حساس سے عقلی کی طرف، ایموشنل ٹو فلاسفیکل جذباتی سے فلسفیانہ کی طرف، امیجنیٹو ٹو ریئلسٹک اور تخیل سے حقیقت پسندانہ کی طرف، اینڈ ڈیٹیل ٹو مائنیوٹ اور تفصیل سے باریک بینی کی طرف. احمد علی ہیز given nearly all kinds of descriptions. احمد علی نے تقریباً تمام قسموں کی تفصیلات دی ہیں. If English had been his native language، اگر انگلش اس کی آبائی یا مقامی زبان ہوتی تھی، had been رہی تھی، he would have been matchless. کہتے ہیں کہ اگر انگریزی اس کی مقامی زبان ہوتی تو he would have been matchless، تو وہ بے مثال ہوتا. یعنی اردو کی بجائے اگر انگریزی اس کی نیٹو لینگویج ہوتی، مقامی زبان ہوتی، آبائی زبان ہوتی، تو وہ بے مثال ہوتا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی میجر تھیمز اینڈ ٹوائلائٹ ان ڈیلی کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.